کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہی زین کی آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی دیر تک تو زین سمجھ نہیں پایا کہ یہ کھٹکا کہاں سے ہوا ہے یا اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے، لیکن پھر اس نے اندازہ کیا کہ یہ چھت کے اوپر سے آواز آئی ہے۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم تھا، یعنی لگ بھگ 2:30 بجے کا ٹائم تھا جب چھت پر سے آواز آ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ جس محلے میں رہتا ہے یہاں پر چھت کے ساتھ چھت جڑی ہوئی ہے، ایسے میں کوئی دوسری چھت سے ان کی چھت پر آ سکتا تھا، کوئی چور بھی ہو سکتا تھا۔ ویسے تو چوری کا امکان بہت کم تھا کیونکہ ان کے گھر میں چرانے لائق ایسا کچھ تھا نہیں۔ غربت کی انتہائی نچلی سطح پر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ریڑھی لگاتا تھا اور اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی ریڑھی ہی لگا کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ یہ 2 بھائی تھے اور ان کی 5 بہنیں تھیں۔ یہ 5 بہنیں اور یہ 2 بھائی اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر رہتے تھے۔ 2 کمرے پہ مشتمل یہ رینٹ کا مکان تھا جس کا رینٹ بھی کچھ خاص سے زیادہ نہیں تھا۔ گھر میں 4 بائی بستر کے علاوہ کچھ کچن کا سامان تھا۔ اتنا سامان نہیں تھا کہ جس کو کوئی ایسی چیز ہو کہ جسے چور چوری کرنا چاہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس کی پیڈ موبائل ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے پاس تھے کہ جو لوگ تھوڑے سے اچھی پوزیشن پر تھے۔ باقی غریب غربا میں اس قدر عام موبائل کا رجحان نہیں تھا۔ پی ٹی سی ایل فون کا دور تھا اور موبائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ ابھی صرف سنا اور کہا جا رہا تھا کہ موبائل نام کی کوئی چیز آئے گی یا پھر لوگ موبائل استعمال کریں گے۔ بہت کم لوگوں کے پاس، خاص طور پر جو بہت ہی زیادہ امیر لوگ تھے، ان کے پاس موبائل ہوتے تھے اور وہ بھی عام سادہ کی پیڈ موبائل ہوتے تھے، یعنی نوکیا 3310 کا زمانہ تھا۔ یہاں پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کی یہ بات ہے کہ جب نوکیا 3310 ہوا کرتا تھا۔ خیر، زین اٹھا اور اٹھ کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ چھوٹا سا صحن تھا نہ ہونے کے برابر۔ اس صحن سے گزر کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا مکان جو کہ چھوٹے سے کچن اور ایک سٹور روم پر مشتمل تھا۔ واش روم جو تھا وہ سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا تھا اور وہ وہیں سے چھت پر جانا چاہتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ہمارا چھت بہت سی چھتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بہت سے گھر اسی محلے کے اس کے ساتھ لگتے تھے، یعنی ایک چھت سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے آسانی سے جایا جا سکتا تھا، لیکن کوئی بھی کسی کے چھت کو کراس کر کے دوسرے کی چھت پر نہیں جاتا تھا۔ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اس کا چھت ہے، یہ اس کی اپنی حدود ہے اور وہ اپنی حد کے اندر رہتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ آدھی رات کو 2-2:30 بجے چھت پر کھٹاک کی آواز سن کر کے اٹھا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اوپر جا کر کے دیکھنا بنتا تھا کہ چھت کے اوپر کیا ہے۔ لیکن جب زین چھت کے اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ چھت کے اوپر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے چھت کا گھوم پھر کے اچھی طریقے سے جائزہ لیا اور پھر وہ اپنے چھت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ارد گرد کے چھتوں پر بھی نگاہ دوڑائی تھی، لیکن وہاں پر بس کچھ سامان تھا۔ ایک جگہ پانی کی ٹینکی پڑی تھی اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کی چھت تھی جہاں پر جانا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ واپس آ کر کے اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ جو اس کی نیند خراب ہوئی تھی اس کو اس نے اب پیچھے چھوڑ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسا کہ زین اور مبشر 2 بھائی تھے، مبشر چھوٹا تھا، زین بڑا تھا، اور اسی طریقے سے 5 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی بہن کا نام زلیخا تھا اور زلیخا جو ہے وہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے علاوہ امی ابو تھے جو کہ ماشاءاللہ سے ابھی ٹھیک تھے۔ گھر تھا تو وہ ریڑھیوں پر چلتا تھا، یعنی کہ دونوں بھائی ریڑھی لگاتے تھے۔ اگرچہ دونوں نے 8-8 10-10 تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ریڑھیاں لگانے پر ہی مجبور تھے۔ نہ تو اعلیٰ تعلیم کے پیسے تھے، نہ ہی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ لہٰذا زین اور مبشر دونوں ہی قریبی بازار میں پھل فروٹ سبزی کا کام کرتے تھے اور ریڑھی لگا کر کے گزارا کرتے تھے۔ 2:30 بجے آ کر کے لیٹا زین 4-4:30 بجے منڈی جانے کے لیے اٹھ گیا تھا اور پھر اپنے بھائی کو اٹھا کر کے اس کے ساتھ منڈی کے لیے روانہ ہو گیا۔
ان دونوں بھائیوں کا یہی معمول تھا، روزانہ صبح منڈی چلے جانا، منڈی سے سامان لے کر کے آنا اور پھر ریڑیاں سجا کر کے بازار نکل جانا۔ والد صاحب آنکھوں سے معذور تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ والدہ تھیں تو وہ بھی لوگوں کے گھروں کے کام کاج کر کے اپنا وقت گزارتی تھیں۔ والدہ کے ساتھ عموماً زلیخا اور زلیخا سے چھوٹی ہما اور رابعہ بھی کبھی کبھی کام کے لیے چلی جایا کرتی تھیں۔ باقی جو دو بہنیں تھیں وہ ابھی بہت چھوٹی تھیں، وہ نہ تو اسکول پڑھ رہی تھیں اور نہ ہی انہیں کام پہ ساتھ لے کے جایا جا رہا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان دونوں کو زیادہ تر گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور وہ ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے نہیں جاتی تھی۔ ماں جو کہ قریبی گھروں میں کام کرتی تھی، ہما یا پھر زلیخا کو لے کر کے چلی جاتی تھی، کبھی کبھی رابعہ بھی چلی جاتی تھی، لیکن باقی بہرحال جو بہنیں تھیں وہ گھر پہ ہی رہتی تھیں۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ محنت مزدوری کے ذریعے سے یہ گھر چل رہا تھا اور اسی طریقے سے ان کا نظام چلتا چلا جا رہا تھا۔ اگلے روز آدھی رات کو قریب 2 بجے کے قریب ایک دفعہ پھر ایک کھٹکے کی آواز نے زین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اصل میں مبشر سوتا تھا تو وہ گہری نیند سوتا تھا، اسے تو صبح بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن زین ایک ایسے دماغ کا ایک ایسا انسان تھا کہ جو ذرا سے کھٹکے پر اٹھ جاتا تھا۔ یہاں بھی کھٹکا ہوا، وہ ایک دفعہ پھر اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ سے محسوس کیا کہ یہ آواز چھت کی طرف سے آئی ہے اور چھت پہ جو ہے لازمی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اسے ایسا لگا کہ کل وہ جب چھت پر گیا تو شاید اس بندے کو اس بات کا علم ہو گیا کہ کوئی نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے۔ وہ فوری طور پر کسی دوسرے چھت پر کود گیا۔ دوسرے چھتوں پر لوگوں کا سامان پڑا تھا، خاص طور پر وہ پانی کی ٹنکی جو کہ بہت بڑی تھی، اس کے پیچھے آسانی سے چھپا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص پانی کی ٹنکی کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا ہو، یا پھر کسی اور طرف فٹافٹ دوسرے چھتوں پہ ہوتا ہوا وہ اپنے چھت پر پہنچ گیا ہو، یعنی وہ انہی گھروں میں سے کوئی گھر تھا کہ جس کے چھت سے وہ یہاں پر آتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر وہ آدھی رات کو یہاں ان چھتوں پر آتا تھا تو اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک غریب کے گھر میں چوری کرنے کے لیے اسے کیا نظر آ رہا تھا اگر وہ چور تھا تو؟ لیکن پھر ایک بات جو کہ زین کے دماغ میں آئی، اور وہ بات ایسی تھی کہ جو زین نے سوچا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی 5 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی زلیخا جو کہ 24-25 سال کی تھی، اس سے چھوٹی ہما جو کہ قریب 20 سال کی تھی، اس سے چھوٹی رابعہ جو کہ 18 سال کی تھی، اس کے بعد پھر ایک 13 سال کی تھی اور ایک 9 سال کی تھی۔ ان تمام بہنوں سے بڑا مبشر تھا جو کہ اس وقت 27 سال کا تھا، اور ان میں سب سے بڑا زین تھا جو کہ اس وقت 30 سال کا تھا۔ زین کو ایسا لگا کہ کہیں کوئی ایسا انسان نہ ہو کہ جو ان کی یعنی کہ میری بہنوں میں سے کسی کے چکر میں یہاں پر آتا ہو، یا تو کسی کی نیت ٹھیک نہیں، کوئی ایسا بدنیت ہے جو کہ کسی غلط ارادے سے یہاں پر آ رہا ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بدنیت نہیں ہے تو معاملات جو ہیں وہ عشقی مشوقی کے ہیں۔ اگر عشقی مشوقی کے معاملات ہیں تو معاملات دونوں طرف سے ہونے چاہیے تھے، اور اگر کسی کی نیت خراب تھی اور وہ اس گھر میں سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے اتر کر آ کر کے کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو پھر بات وہی ہے کہ وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا۔ جو کچھ بھی تھا ذہن کے دماغ میں چند لمحوں میں گھوم گیا، پھر اس نے اوپر جا کر کے دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ آج بھی جب وہ اوپر گیا اسے چھت پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اسے ایسا لگا کہ چھت کے اوپر کوئی تھا ضرور، لیکن اب شاید وہ دوسرے چھتوں میں کسی جگہ چھپ گیا ہے۔ وہ دوسرے چھتوں پر نہیں جاتا تھا، اس کی عادت نہیں تھی، حتیٰ کہ چھت کے ساتھ چھت جڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا اب اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچے گا ضرور کہ کون ہے جو کہ اس چھت پر آتا ہے اور آ کر کے چلا جاتا ہے۔ کھٹکا تو پرسوں رات بھی اس نے سنا تھا اور آج رات بھی اس نے سنا تھا، لیکن
اوپر آنے پر کوئی بندہ اسے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ جو اس چھت کے اوپر موجود ہو۔ وہ سیڑھیاں اتر کر کے نیچے آ گیا اور نیچے آ کر کے پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 2 ہی تو کمرے تھے، ایک کمرے میں اس کے والدین سوتے تھے، دوسرا کمرہ اس کی بہنوں کے لیے تھا، اور سٹور روم جو تھا وہ چھوٹا سا تھا جس میں دونوں بھائیوں نے اپنا بستر لگا رکھا تھا۔ یہ سٹور روم بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا جس میں دونوں بھائی سوتے تھے، اس لیے اسے ایسا لگا کہ وہ تو یہاں پر سوتے ہیں، باقی بہنوں والے کمرے سے یا پھر والدین والے کمرے سے اس شخص کا ہو سکتا ہے کوئی واسطہ یا کوئی تعلق ہو۔ پھر یہ ہے کہ وہ بہنوں کے چکر میں بھی آ سکتا ہے اور چوری کی نیت سے بھی آ سکتا ہے۔ ابھی تک یہ بات کا خلاصہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کون ہے اور کس نیت اور کس ارادے سے یہاں پر آتا ہے، مگر زین نے بھی اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اگلی رات وہ ہر صورت میں اس شخص کو پکڑ کر کے رہے گا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ سوئے گا ہی نہیں اور انتظار کرے گا۔ وہ بظاہر یہی سوچے گا، بظاہر ایسا ہی سمجھے گا کہ جیسے وہ دکھانے کے لیے کہ وہ سو گیا ہے، لیکن وہ سونے کی صرف ایکٹنگ کرے گا۔ اب جیسے ہی وہ رات کو گھر آیا، کھانا وغیرہ کھا کے سونے کے لیے لیٹا، تھوڑی ہی دیر میں مبشر کے خراٹوں کی آواز اس چھوٹے سے کمرے یا سٹور روم میں گونجنے لگی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ مبشر تو نیند میں جا چکا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ وہ اپنے چارپائی پر اپنے بستر پر لیٹا آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ ہلکی سی کھٹاک کی آواز سنی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا ہو، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ یہ گرمیاں تھیں، سردی نہیں تھی، پنکھا باقاعدہ چلایا جاتا تھا اور اس نے دروازہ اپنا بند کر رکھا تھا کیونکہ دروازہ کھلا چھوڑ کر کے سونے کی عادت اسے نہیں تھی۔ وہ اپنے اس بند دروازے کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا اور اس دروازے میں ایک ہول تھا، اس ہول سے اس نے اپنی آنکھ ٹکا لی۔ اس نے دیکھا زلیخا کو۔ اس آنکھ ٹکانے کے بعد اس کی نظر زلیخا پر پڑی، جو بڑے ہی دبے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں سے سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئی ہے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئی، بغیر آواز کیے زین نے بھی اپنا دروازہ کھولا اور بغیر آواز کے، بغیر جوتی پہنے کہ کسی کو احساس نہ ہو، وہ اس طرف بڑھا جس طرف زلیخا چھت پر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ چھت کے بالکل قریب پہنچا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ ساتھ والے دوسرے چھت سے زلیخا کسی سے گفتگو کر رہی ہے، لیکن یہ گفتگو صرف سرگوشیوں تک محدود تھی۔ یہ سرگوشیوں میں کیا گفتگو ہو رہی تھی، آپس میں کیا بات چیت چل رہی تھی، اس چیز کا اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے چھت کے اوپر چڑھا اور جیسے ہی زلیخا کی نظر اس پر پڑی، زلیخا تو اس کی طرف مڑی، لیکن کوئی شخص تھا جو کہ بھاگ گیا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اندھیرے میں وہ بھاگا تھا اور اندھیرے میں زین اسے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پایا، لیکن انہی چھتوں کو کراس کرتا ہوا وہ چند لمحوں میں غائب ہو گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ انسان نہیں، کوئی چھلاوا تھا۔ زلیخا جیسے ہی مڑی، زین نے زلیخا کو دیکھا تو اس کے کپڑے کچھ بے ترتیب ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمکا اور اس نے اپنی بہن کو للکارا۔ اس نے کہا، کون تھا؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا، کچھ نہیں بھائی، میں تو نیند نہیں آ رہی تھی، ویسے ہی چھت پر آئی تھی، تو وہ تو پہلے سے ہی کوئی بندہ تھا چھت پہ موجود تھا، تو میں آئی تو وہ چلا گیا بس، باقی میں یہاں پر کسی سے ملنے تھوڑی آئی تھی، یا پھر مجھے کیا پتا کہ کون تھا کہ کون نہیں تھا۔ زین نے زلیخا کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم نیچے جا کے سو جاؤ، اور آج کے بعد تم نے آدھی رات کو اگر تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو کوشش کرو کہ چھوٹا سا صحن ہے اس میں ٹہل کے اپنا وقت گزارو، چھت پر نہیں آؤ گی۔ اس نے اپنی بہن کو منع کیا اور پھر زلیخا نیچے آ گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گیا۔ اس نے واضح طور پر کسی کے بھاگنے
کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی تھا کہ جو اس کے آنے پر بھاگ گیا تھا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے اس نے اپنی صورت تو چھپا لی تھی، لیکن کوئی تھا ضرور جو کہ بھاگ گیا تھا۔ مبشر کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے اور مبشر بے سروپا خراٹے مارتے ہوئے سو رہا تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مبشر کو کسی قسم کا دھیان ہوتا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو چکا ہے یا کیا ہوا ہے۔ زلیخا کس سے ملنے کے لیے آدھی رات کو جاتی ہے، یہ بات زین سوچنے لگا، لیکن زین کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ بہن کے کپڑے کچھ بے ترتیب ہو رہے تھے۔ بے ترتیب کپڑے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا تھا کہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا۔ پیار جب حد سے گزرنے لگتا ہے تو کپڑے بے ترتیب ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ چکر اشکی مشوقی کا چکر ہے، اور اشکی مشوقی کے چکر کے چلتے وہ ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس شخص کو پکڑے اور اسے کہے کہ انسانوں کی طرح سیدھے راستے سے گھر آؤ، 24 سال کی نوجوان لڑکی ہے، اس کے لیے رشتہ بھیجو اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، نہ کہ اس قسم کے آدھی رات کو حرکتیں کرو کہ جس کو دیکھ کر کے گھر والے بھی شرمندہ ہوں اور تمہیں بھی کل کو شرمندگی ہو۔ اگلے روز زین نے سوچا کہ میں زلیخا سے اس بارے میں بات کروں گا اور اسے علیحدہ بلا کر کے اس بارے میں اس سے پوچھ پرتیت کروں گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ زلیخا میں دلچسپی لے رکھا ہے تو زلیخا اس کے ساتھ نکاح کر دی جائے۔ زیادہ بہتر طریقہ کار یہی تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو جائے۔ لیکن جب اس نے زلیخا سے اس بارے میں بات کی تو زلیخا صاف مکر گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو کہا نا، ساتھ والے گھر میں ساتھ والے چھت کے اوپر کوئی لڑکا موجود ضرور تھا، میں تو صرف نیند نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں اوپر چھت پہ گئی تھی، اور جیسے ہی میں چھت پہ گئی وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ پھر آپ آئے تو آپ نے یہی سمجھا کہ وہ لڑکا آپ کو دیکھ کے بھاگا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، نہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں، نہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، نہ ہی کوئی شادی بیاہ کا چکر ہے، اس لیے آپ اس بات کو لے کر کے بے فکر رہیں۔ زلیخا کے صاف انکار کے بعد زین بھی چپ کر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شاید اس کا سوچنا ہی غلط ہو اور زلیخا جو کہہ رہی ہے وہی صحیح ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ زلیخا چھت پر گئی، کوئی بندہ پہلے سے دوسرے چھت پر موجود تھا، اس نے زلیخا کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہاں سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا، اور اتنے میں زین اوپر چھت پہ چلا گیا اور اس نے اس شخص کو بھاگتے ہوئے دیکھا کہ وہ شخص جا رہا ہے۔ اس کی پیٹھ زین کی طرف تھی، چہرہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے زین نہیں دیکھ پایا، لیکن پھر وہ تھوڑے سے بے ترتیب کپڑے، ایسا بھی تو ہے کہ جب انسان سوتے میں اٹھ کر کے اچانک کہیں جاتا ہے تو تب بھی کپڑے جو ہے ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ زین ضرورت سے زیادہ ہی دماغ لڑا رہا ہو اور ضرورت سے زیادہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ زین جو ہے وہ اس بات سے مطمئن ہے۔ بہرحال اس نے اب اس بات کو صورتحال پہ چھوڑ دیا تھا کہ جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگلے 2 سے 3 دن اس نے اپنے کان کھلے رکھے اور وہ ایسے ہی سوتا رہا کہ جیسے وہ باہر کی خبر لینے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہو، لیکن نہ تو اگلے 2 سے 3 دن زلیخا چھت پر گئی، نہ دروازہ کھلا اور نہ ہی چھت سے کسی قسم کے کھٹکے کی آواز آئی۔ شاید ایسا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس وقت شاید زین سو چکا ہوگا، لیکن زین کو پتہ تھا کہ اس کی نیند کیسی ہے۔ اگر کھٹکا ہوتا تو وہ کتنی بھی گہری نیند میں ہوتا وہ ضرور جاگ جاتا۔ 2 سے 3 دن آرام سے گزر گئے اور 2 سے 3 دن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر چوتھے دن رات کے وہی 2-2:30 بجے کا ٹائم اسے چھت پر سے کھٹکے کی آواز سنائی تھی۔ اب وہ اٹھ کر کے اس نے سب سے پہلے زلیخا کے کمرے میں زلیخا کو دیکھا۔ زلیخا کمرے میں موجود نہیں تھی، اس کا بستر خالی تھا۔ پھر اس نے واش روم کی طرف دیکھا تو واش روم میں بھی وہ موجود نہیں تھی۔ والدین کے کمرے میں جھانک کر دیکھنے پر بھی اسے یہی پتہ چلا کہ وہ والدین کے کمرے میں بھی موجود نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ اپنے کمرے میں تھی، نہ وہ واش روم میں تھی، اور نہ ہی وہ جو ہے والدین والے کمرے میں موجود تھی۔
اب وہ اپنے چھت کی طرف بڑھا، سیڑھیاں چڑھ کر کے وہ چھت پہ چلا گیا۔ جب وہ چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ چھت پر بھی موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک چھت پہ ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد اور دوسرے چھتوں کا نظارہ لینے کے بعد وہ نیچے اتر آیا۔ وہ آ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ اس کی بہن نہ تو اپنے کمرے میں موجود تھی، نہ تو والدین والے کمرے میں تھی، اور نہ ہی گھر میں موجود تھی۔ وہ چھت پر ہی جا سکتی تھی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ باہر کی جو کنڈی تھی وہ لگی ہوئی تھی، وہ کنڈی کھول کر باہر نہیں گئی تھی۔ اگر وہ باہر جاتی تو ظاہری بات ہے کہ کنڈی کھلی ہوئی ملتی اور باہر کا دروازہ کھلا ہوا ملتا۔ باہر کا دروازہ بھی بند تھا اور بہن بھی گھر سے غائب تھی۔ اب اس کے جانے کا ایک آسان راستہ ہو سکتا تھا کہ وہ چھت پر گئی، اپنے چھت سے دوسرے چھت، دوسرے چھت سے تیسرے چھت، مطلب وہ اپنے چھت پر اب ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ بھائی اوپر آ جائے گا، یا بھائی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، یا پھر بھائی نے اس روز اسے پکڑ لیا تھا۔ ان تمام باتوں کو سوچتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا سوچا ہو کہ وہ اپنی چھت پر نہ صحیح، اس کی چھت پر وہ جو کوئی بھی تھا ملاقات کر سکتی تھی۔ یعنی اس نے اپنی ساتھ چھت چھوڑ دی تھی اور شاید اس شخص کی چھت کو اس نے پکڑ لیا تھا۔ ذہن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس محلے میں یہاں کے لوگوں سے مل کر کے جانچ پڑتال کرے، کیونکہ جس بندے کی روٹین یہ تھی کہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے وہ منڈی چلا جاتا تھا، پھر وہاں سے فروٹ لے کر کے، سبزی لے کر کے وہ بازار میں آ جاتا تھا، اور 9-10 بجے اس کی ریڑھی بازار میں لگی ہوتی تھی، جس پہ وہ رات کو مغرب یا عشاء تک بھی ڈیوٹی دیتا تھا، اور بازار میں رہل پہل چہل پہل جو چلتی رہتی تھی۔ ایسے میں دونوں بھائی ریڑھی لگاتے تھے، دونوں جو ہے وہ ٹائم نہیں نکال سکتے تھے۔ چھٹی صرف اسی شکل میں ہوتی تھی کہ اگر دونوں میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو اور آج وہ ریڑھی نہیں لگائے گا۔ یہ کام ایسا تھا کہ اس کے لیے کوئی جمعہ، کوئی اتوار نہیں تھا، کوئی دن مخصوص نہیں تھا کہ اس نے ریڑھی لگانی ہی لگانی ہے یا ریڑھی جو ہے وہ نہیں لگانی ہے۔ بس یہ ہے کہ بس بیماری کی شکل میں ہی چھٹی کی جا سکتی تھی، اور اگر ویسے کوئی چھٹی کر لیتا تھا تو سارا دن والدین کا کوسنا بند نہیں ہوتا تھا کہ تم تو اچھے بھلے تھے، کیا ہو گیا ہے، کام کرو گے تو کمائیں گے، کرائے کا مکان ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، 5 بہنیں ہیں جوان گھر میں، تمہیں کچھ شرم حیا نہیں ہے، تمہاری ماں لوگوں کے کام کرتی ہے اور تم ویلے مشٹنڈے گھر میں بیٹھ گئے ہو۔ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ اب اگرچہ زین 30 سال کا تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن نہ تو رشتہ دار برادری میں، نہ تعلق میں، نہ ہی ملنے والوں میں کوئی ایسا تھا کہ جس نے کبھی زین کے بارے میں، مبشر کے بارے میں، یا ان 5 لڑکیوں کے رشتے کے بارے میں بات کی ہو، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک غریب گھر تھا۔ رشتہ دار جو تھے ان میں زیادہ تر کے مکان اپنے تھے، ان کے گھر بھی بچیاں اور بچے جوان تھے، لیکن انہوں نے ان کے لیے اپنے سے بہتر لوگ سوچ رکھے تھے۔ ایسے لوگ انہوں نے نہیں سوچ رکھے تھے کہ جو ریڑھی لگا رہے ہوں، جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوں، یا جن کی جوان بہنیں ہیں یا پھر وہ خود جوان ہیں، تو ان کے لیے کوئی دیکھنے سننے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی خاندان میں ایسا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ پڑھی لکھی اور کوئی ایسی لڑکی لانا چاہتا تھا کہ جو ان کے معیار کے مطابق ہو۔ یہ لڑکیاں نہ تو کوئی زیادہ پڑھی لکھی تھیں، نہ ہی ان کے معیار کے مطابق تھیں۔ اس لیے 24 سال کی ہو جانے کے باوجود بھی زلیخا کا کسی نے آج تک رشتہ نہیں مانگا تھا، ہما کا آج تک رشتہ کسی نے نہیں مانگا تھا، کسی نے رابعہ کے رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ باقی 2 لڑکیاں تو ابھی چلو چھوٹی تھیں، لیکن ان 3 بہنوں کے رشتے تو آنے چاہیے تھے جو کہ نہیں آئے تھے۔
باقی رہ گئے مبشر اور زین، ایک 27 سال کا تھا، ایک 30 سال کا تھا، اور ان دونوں کے رشتے کے لیے بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ ایک ریڑھی لگانے والوں کو، ایک کرائے کے مکان میں رہنے والوں کو کون اپنی بیٹی دے گا۔ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ ہر دوسرے تیسرے دن زلیخا غائب ہو جاتی تھی، اور جب زلیخا سے زین اس بارے میں پوچھتا تو وہ اس بات سے صاف انکار کر دیتی۔ وہ یہی کہتی کہ بس تم کسی وہم میں مبتلا ہو گئے ہو، میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھر کے اندر ہی ہوتی ہوں، میں تو اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہوں، تمہیں جو ہے خام خواہ کا جو ہے وہ وہم ہو گیا ہے۔ یہ بات ابھی تک تو صرف زلیخا اور اس کے بھائی کے درمیان تھی، لیکن اب زین نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر زلیخا غائب ہوگی تو وہ اپنے والدین کے علم میں یہ بات ضرور لائے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کچھ ایسا ہو جائے کہ جو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس وقت والدین کہیں گے کہ اگر تمہیں اس بارے میں پتہ تھا تو تم ہمیں بتاتے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے زین نے اب اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اگر اب زلیخا غائب ہوگی تو وہ اپنے والدین کے علم میں یہ بات لے کر کے آئے گا۔ لہٰذا 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد ایک روز جب وہ رات کو اٹھا تو اس نے دیکھا کہ زلیخا نہ تو اپنے کمرے میں موجود ہے، نہ ہی زلیخا واش روم میں ہے، اور نہ ہی زلیخا جو ہے وہ والدین والے کمرے میں ہے۔ اب ایک ہی جگہ بچتی تھی اور وہ تھا چھت۔ اس نے سوچا پہلے میں چھت پر جا کر خود دیکھ لیتا ہوں، جب میں دیکھ کر کے نیچے آؤں گا اس کے بعد میں امی ابو کے کمرے میں جا کر کے ان کو اس بارے میں بتاؤں گا تاکہ میری بات کا پورا یقین ہو جائے۔ ایسے نہ ہو کہ میں امی ابو کے کمرے میں پہلے چلا جاؤں، بعد میں چھت پہ ان لوگوں کو لے کر جاؤں اور زلیخا چھت پر بیٹھی ہو یا وہ چھت پر مل جائے۔ لہٰذا مجھے پہلے زلیخا کو چھت پر دیکھنا چاہیے، اگر وہ چھت کے اوپر موجود نہیں ہے تو پھر مجھے امی ابو کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ اب اس نے ایک چکر چھت کا لگایا، اچھی طرح سے دیکھنے پر رکھنے کے بعد وہ واپس سے نیچے اتر آیا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ زلیخا چھت پر موجود نہیں ہے، لہٰذا اب اس نے ماں اور باپ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس نے جا کر کے پہلے اپنی ماں کو اٹھایا، پھر اس نے اپنے باپ کو بھی اٹھا دیا۔ دونوں اس وقت رات کو 3 بجے اپنے سامنے زین کو دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ لہٰذا انہوں نے زین سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے تمہیں کہ تم اس وقت آدھی رات کو ہمیں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو کچھ دکھانا ہے، ہو سکے تو میرے ساتھ آ جائیے۔ کچھ وقت ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پوچھ پرتیچ میں ضائع کر دیا، لیکن جب زین ان لوگوں کو لے کر کے لڑکیوں والے کمرے میں آیا تو وہاں پر زلیخا اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے وہیں صحن میں کھڑے کھڑے موٹے موٹے الفاظ میں زلیخا کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ میں پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں اور ایسا ہوا ہے۔ بس اس نے مختصر ماں باپ کو دونوں کو اس بارے میں بتایا۔ اب اس نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ چھت پہ آنے کے لیے کہا، اور پھر وہ چھت پر جو ہے وہ آ گیا۔ لیکن جب وہ چھت پر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر زلیخا پہلے سے موجود ہے۔ وہ وہیں چھت پر ایک کونے میں بیٹھی تھی اور ایسا ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اسے نیند نہیں آ رہی، اور وہ تھوڑی اداس سی ہے اور وہاں پر آ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اب جب زلیخا نے اپنے سامنے اپنے والدین کو اور اپنے بھائی کو کھڑے پایا تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ اس وقت رات کے 3 بجے یہاں چھت پر خیریت تو ہے؟ اب ماں نے آگے بڑھ کے زلیخا سے پوچھا کہ زلیخا تو اس وقت رات کو 3 بجے چھت پہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا ماں کبھی کبھی نیند نہیں آتی تو میں چھت پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہوں، بس کچھ دنوں سے مجھے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی میں ایک دفعہ چھت پر آئی تھی کہ بھائی میرے پیچھے آیا، میں نے اسے بتایا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں یہاں چھت پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میں چھت پر آئی قریب رات کے 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، ساتھ والے چھت میں کوئی لڑکا تھا
شاید میں چھت پر آئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرے گھر سے چھت پر آیا ہے تو وہ وہاں سے فٹافٹ چلا گیا۔ بھائی آیا تو اس نے کسی لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ شاید میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ شاید اسی بات کو لے کر کے اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے اور آج یہ آپ کو لے کر کے آ گیا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، چھت پر صرف میں اکیلی ہوں اور میرے علاوہ چھت پر کوئی موجود نہیں ہے۔ میں بس نیند نہیں آتی کبھی کبھار تو چھت پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہوں۔ کیا یہ میرا گھر ہے؟ میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں رات کو دن کو کسی بھی وقت جا سکوں؟ اب ماں نے کہا کیوں نہیں زلیخا، تو جا سکتی ہے، تجھے کوئی بھی منع کرنے والا نہیں ہے۔ بس ایسا ہے کہ تیرے بھائی کو لگا کہ تو کمرے میں نہیں ہے، کمرے سے غائب ہے، تو اسے اس بات کی فکر ہوئی۔ بڑا بھائی ہے، آخر وہ تمہاری فکر نہیں کرے گا تو تمہاری فکر کون کرے گا؟ اس لیے تجھے برا نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اب زین کو صبحی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ نیچے آ گیا اور آ کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ زلیخا بھی تھوڑی دیر میں چھت سے نیچے اتر کر آ کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسی طرح ماں باپ بھی دونوں اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گئے۔ زین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زلیخا کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اسے صاف اس بات کا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نہ کسی لڑکے کا چکر ضرور ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اور اگر بھائی نے پچکار کر کے پیار سے محبت سے بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں والدین سے بات کروں گا، میں کہوں گا ان سے بات کروں گا، اور تم اس سے کہو کہ اپنے والدین کو بھیجے اور اس کا رشتہ جو ہے وہ آئے گا، اور ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا رشتہ آئے اور ہم دے دیں۔ بس یہ ہے کہ کمانے کھانے والا ہونا چاہیے، بھلے ہی غریب ہو لیکن ہم دے دیں۔ لیکن زلیخا نے کسی بھی بات کے لیے اقرار نہیں کیا تھا۔ اس نے بھائی کو ایک ہی بات بتائی تھی کہ میں کسی لڑکے سے میرا کوئی چکر نہیں، میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں کسی سے ملنے کے لیے آتی ہوں اور نہ ہی میرا کسی لڑکے سے کوئی واسطہ ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو زلیخا نے اپنی جگہ سے کی تھی۔ آج بھی عجیب ہوا تھا کہ شاید جتنی دیر میں اس نے آ کر کے اپنی ماں باپ کو اٹھایا تھا یا ان کو سمجھایا تھا کہ کیوں اٹھایا ہے، اتنی دیر میں زلیخا واپس اپنے چھت پر آ چکی تھی اور پھر اس نے باقاعدہ اپنے چھت پر بیٹھنے کا ناٹک کیا، اور جب یہ لوگ گئے تو اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے۔ کیوں کہ شاید جب اس سے پہلے یہ چھت پر جا کر کے یہ چیز دیکھنا چاہتا تھا کہ زلیخا چھت پر موجود ہے یا نہیں، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی اس کا پتہ کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر واپس چھت میں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر بھائی کوئی اور قدم اٹھائے تو اس سے پہلے وہ اس کے لیے تیار ہو۔ اور یہی کچھ جو ہے یہ ہوا تھا کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اس شرمندگی کے بعد زین نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کچھ بھی ہو جائے اس راز سے پردہ افشا کر کے رہے گا۔ وہ خود اس عجیب و غریب قسم کی سچویشن کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زلیخا کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اگر واقعی اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا، اتنی آفر دینے کے بعد بھی کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں، ان دونوں کے درمیان دوستی ہے، محبت ہے، تو اس لڑکے کے والدین کو وہ زلیخا کے والدین کے پاس بھیجے اور بڑی آسانی کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا۔ غریب لوگ تھے، رشتہ دینے میں ان لوگوں کو کیا ہچکچاہٹ تھی، اور اس وقت تو خاص طور پر کیا ہچکچاہٹ تھی کہ جب پانچ بیٹیاں تھیں جو کہ آگے پیچھے جوان تھیں۔ ایسے میں زلیخا اس بات سے مسلسل انکاری تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ ملتی ہے یا اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر یا واسطہ ہے۔ شاید اس کے من میں یہ تھا کہ زین کسی طریقے سے اس شخص کے بارے میں صرف معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد زین وہی کرے گا جو کہ روایتی قسم کے بھائی کرتے ہیں، یعنی ولن کا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنی بہن کا پیار اجاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن زین کے گوشے میں بھی نہیں تھا کہ ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ واقعی سچ میں یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی لڑکا ہے تو زلیخا کے ساتھ شادی کر کے زندگی اپنی اچھے طریقے سے بسر کرے۔ اس طریقے سے آدھی رات کو چھتوں پر چھپ کر ملنا یہ اچھی بات نہیں تھی، لیکن یہ باتیں جو ہیں شاید زلیخا کی سمجھ سے بالاتر تھیں اور زلیخا اپنے بھائی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزرے
کہ ایک روز اب زین کے دماغ میں ایک پلان آ ہی گیا۔ اس نے کہا کہ ہو نہ ہو مجھے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے، اور جب میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا اس کے بعد ہی یہ بات امی ابو تک پہنچے گی اور یہی بات باقیوں کو پتہ چلے گی، اور پھر اس کے بعد زلیخا کا راز ظاہری بات ہے کہ کھل جائے گا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جیسے ہی عشاء کے بعد ریڈی بند کر کے گھر آیا، اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں آج گھر نہیں رکوں گا، مجھے میرے ایک دوست کے گھر جانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں رات کو اسی کے پاس رہوں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، اور وہ اپنے کسی دوست کے پاس جو کہ دوسرے محلے میں رہتا تھا چلا جاتا تھا۔ وہ بھی چھڑا چھٹانک تھا اور یہ بھی چھڑا چھٹانک تھا، اس لیے دونوں کی خوب بنتی تھی، اور وہ ایک بیٹھک میں رہتا تھا تو کبھی کبھار یہ اس کے پاس وہاں رات کو سو بھی جایا کرتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے دونوں میں گفتگو چلتی تھی اور دونوں وہیں پہ سو جایا کرتے تھے۔ اس نے اس کے گھر جانے کا، جس کا نام اصغر تھا، کہا اور اصغر کے گھر جانے کے لیے کہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب اس نے یہ سب گھر والوں کو اطمینان دلا دیا تھا کہ یہ اصغر کے گھر چلا گیا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ گھر والے اب سونے کے لیے لیٹ گئے ہوں گے، یہ آرام سے گھر میں داخل ہوا۔ اس سے پتہ تھا کہ گھر کی جو مین دروازے کی کنڈی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ خود ہی اٹھ کر کے لگاتا ہے۔ مبشر کو کئی بار کہا جاتا ہے لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں کرتا، اسے بس آ کر کھا پی کر کے سونے لیٹنے سے ہوتی ہے۔ اور لڑکیاں بھی کنڈی لگانے نہیں اٹھتیں، یا تو اس کے والد صاحب دروازہ بند کرتے ہیں یا پھر یہ خود دروازہ بند کرتا ہے۔ اب والد صاحب دروازہ اس وقت بند کرتے ہیں کہ جب وہ آدھی رات کو کبھی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے اٹھے اور دیکھیں کہ باہر کی کنڈی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ کنڈی لگانا اسی کا معمول تھا، اسی کا کام تھا، اور یاد سے کنڈی یہی لگایا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے گھر میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا، اور رات کو قریب 10:30 بجے 11 بجے کے قریب یہ گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، جس وقت تک گھر کے سارے افراد سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ اس نے بہت آہستہ کے ساتھ دروازہ جو ہے وہ کھولا، اور اس نے دیکھا کہ زلیخا، ہما، رابعہ اور باقی دونوں لڑکیاں اپنے کمرے میں موجود ہیں اور بے فکر سو رہی ہیں۔ مبشر بھی اسٹور روم والے کمرے میں سو رہا تھا۔ والدین ظاہری بات ہے اپنے کمرے میں سو رہے ہوں گے، ان کو دیکھنے کی ضرورت اسے نہیں تھی۔ اب یہ بغیر کوئی آواز کیے چھت پر گیا۔ جیسے ہی یہ چھت پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ چھت بالکل خالی ہے، نہ صرف کہ اس کا بلکہ ساتھ والے گھروں کا چھت بھی اپنی اپنی جگہ خالی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ چھت بالکل پلین تھے، یہ چھت ایسے تھے کہ یہاں پر باؤنڈری بنی ہوئی تھی، ایک باؤنڈری سے دوسری باؤنڈری پہ جایا جاتا تھا، لیکن یہ 3-3.5 فٹ کی دیوار تھی جو کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کے چھت پر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر کے چھت پر جانے میں کوئی مسئلہ کسی انسان کے لیے کھڑا نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا اس نے اس دیوار کو پھلانگا جو کہ اس کے اپنے گھر کی تھی، اور ساتھ والے چھت پر آ گیا۔ یہ قدرے بڑا چھت تھا، یہاں ایک طرف کچھ سیمنٹ کے توڑے، کچھ اسی قسم کا سامان پڑا تھا جو کہ شاید کنسٹرکشن کے کام کا تھا۔ پھر وہاں پر ایک موٹی ڈرمی، ایک بڑی ٹینکی پڑی تھی جو کہ پانی کی تھی۔ یہ اس پانی کی ٹینکی کے پیچھے 2-3 اینٹیں جوڑ کر کے وہاں پر آرام سکون سے بیٹھ گیا۔ اس پانی کے ٹینکی کے پیچھے اینٹیں جوڑ کر بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر کے اپنے چھت پر بڑی آسانی سے نظر رکھ سکتا تھا، کیونکہ بالکل ساتھ جڑا ہوا اپنا ہی چھت تھا، اور اگر یہ دوسری طرف جاتا تو کسی رحیم بخش کا چھت تھا جو کہ ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہتا تھا، یعنی وہ مکان رحیم بخش کا تھا جس کے 6-7 بچے تھے، بیوی تھی، اور اس کے بارے میں اس سے امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس چھت پہ آتا ہوگا، اور رات کو
اس پہر خاص طور پر زلیخا سے عشق لڑانے کے لیے۔ اس لیے اس نے ایسا سوچ لیا تھا کہ اس ٹنکی کے پیچھے بیٹھ کر کے یہ آنے والے کا انتظار کرے گا، اور جیسے ہی اس چھت پر کوئی بندہ دوسرے چھتوں کو پھلانگتا ہوا آئے گا، یہ اس وقت تک انتظار کرے گا جب کہ زلیخا نہیں آ جاتی۔ جیسے ہی زلیخا آئے گی، یہ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا اور فوری طور پر یہ اس بات کا ازالہ کرے گا کہ فوری طور پر اپنے والدین کو اس بات کی اطلاع کرے، یا پھر دونوں کو گدی سے پکڑ کر یہ اپنے والدین کے سامنے پیش کرے۔ وہ آنے والا جیسا بھی ہوگا لیکن بہرحال زین جیسا نہیں ہوگا۔ زین جو ہے ایک اچھا خاصا 5.5 فٹ سے بلند قد، اچھے ڈیل ڈول کا، اچھی طاقت صحت کا مالک لڑکا تھا، اور روزانہ صبح کی بنیاد پر اٹھتا تھا، منڈی جاتا تھا، سارا دن ریڑھی چلاتا تھا۔ اس سے اس کے جسم، اس کے مسلز بے حد مضبوط تھے۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی آنے والا ہو لیکن وہ اسے قابو کر لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ زلیخا کو قابو کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ وہاں پانی کی ٹنکی کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گیا تھا اور آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ اس راز سے پردہ فاش کر دے گا، اور وہ اس بات کا پتہ چلا لے گا کہ آنے والا کون ہے، اور کون ہے جو کہ زلیخا کے پیچھے پڑا ہے، یا کون ہے کہ جس کا زلیخا کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ لیکن یہ کیا، رات کا 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، 2 ہو گئے، نہ تو زلیخا چھت پر آئی اور نہ ہی جو ہے وہ ابھی تک کوئی اور کسی چھت سے پھلانگ کر کے کود کر کے وہاں پر آیا تھا۔ پھر قریب 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم ہو گیا تو اس نے زلیخا کو دیکھا جو کہ چھت پر آئی تھی۔ زلیخا نے چھت کا ایک چکر لگایا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی، جیسا کہ اس روز وہ بیٹھی تھی۔ 15 سے 20 منٹ تک اسی طریقے سے بیٹھنے کے بعد وہ چھت سے نیچے اتر کر کے چلی گئی۔ ظاہری بات ہے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ صبح کے 4 بجنے کو ہو گئے، منڈی جانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ گرمیاں تھی، صبح جلدی ہو جاتی تھی، اذانیں ہو چکی تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ابھی دن صحیح طریقے سے نکلا نہیں تھا کہ یہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے گھر سے باہر نکل جائے اور پھر سیدھا منڈی چلا جائے۔ مبشر کو ظاہری بات ہے کہ جب مبشر منڈی نہیں جائے گا، اسے گھر میں سے کوئی نہ کوئی اٹھا دے گا، اور اگر اسے گھر میں سے کوئی نہیں اٹھاتا تو یہ سامان لے کر کے آئے گا، اس سامان کا یہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لین دین کر لے گا، تھوڑا ضرورت سے زیادہ لے آئے گا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر مبشر کو یہ نہیں اٹھائے گا تو مبشر جلدی نہیں اٹھے گا، اور گھر والے بھی اتنی جلدی نہیں اٹھیں گے کہ مبشر کو اٹھا سکیں، مبشر کی چھٹی نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ مبشر کا سامان بھی خود ہی لے کر کے آ جائے گا۔ لہٰذا یہ گھر سے باہر نکل آیا اور ساری رات کا جگراتا، اور پھر یہ منڈی چلا گیا۔ ظاہری بات ہے منڈی میں خریداری کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے معمولی بات ہے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سامان لے کر کے اسی بازار میں آیا، اور جب اس نے اپنی ریڑھی کو لگایا اس وقت صبح کے 8 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن اس نے بہت مشکل سے گزارا۔ جیسے ہی یہ ریڑھی لے کر کے گھر آیا، اس نے ریڑھی کو کھڑا کیا، اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس نے سونا ہی تھا، اور سونے کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی کام نہیں تھا۔ وہ رات کا جگراتا اب اس کے سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ مبشر کو اس نے پھل فروٹ اور سبزی وہیں بازار میں دے دی تھی، اور اس نے بھی اپنی ریڑھی لگا لی تھی۔ نہیں تو ہوا یہی تھا کہ مبشر صاحب صبح 8-9 بجے تک سوتے رہے تھے۔ بہنوں نے اور والدین نے اسے اٹھایا تھا، تب اسے جا کے پتہ چلا تھا کہ آج زین گھر پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک سوتا رہا ہے اور وہ زین کے ساتھ منڈی نہیں گیا۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ اگر زین نے منڈی کی اور زین منڈی جائے گا تو اس کے لیے سامان ضرور خرید لے گا، اس لیے اسے اس بات کی فکر نہیں تھی۔
زین نے نیند پوری کر لی تھی اور وہ دوبارہ اپنی واپس روٹین پر آ گیا تھا۔ 1 سے 2 روز میں اس نے اپنی روٹین کو دوبارہ ٹھیک کر لیا تھا اور وہ اسی روٹین کے مطابق اٹھ کر کے منڈی جانے لگا تھا اور منڈی سے جا کر کے سامان لانے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ واقعی اس کا وہم ہے، کیا واقعی وہ کسی وہم میں مبتلا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی واقعی انسان ایسا موجود نہیں ہے کہ جو زلیخا سے ملنے کے لیے آتا ہے؟ کیا وہ واقعی کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہے؟ اس کے لیے بس یہ کوئی تصور ہے، اس کی امیجنیشن ہے، وہ صرف ان چیزوں کو محسوس کرتا اور دیکھتا ہے، باقی اس کا حقیقت میں وجود نہیں ہے۔ اس نے ٹینکی کے پیچھے ساری رات بیٹھ کر کے گزار دی تھی، لیکن کوئی شخص زلیخا سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جیسا زلیخا اکثر کہا کرتی تھی کہ اسے نیند نہیں آتی تو وہ رات میں کبھی چھت پہ چلی جاتی ہے، وہ چھت پر آئی تھی اور 15-20 منٹ بیٹھ کر کے چلی بھی گئی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زین صرف اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا کر کے بیٹھ گیا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ زین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید اس کو بس وہم ہوا ہے، وہ کسی دماغی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بہت سی نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوتی ہیں لیکن انسان کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس نے ایک بات کو لے کر کے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اب تک 30 سال عمر ہو چکی ہے، کسی نے شادی کے لیے پوچھا بھی نہیں، کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں لڑکی دے گا، میرے ساتھ یا مبشر کے ساتھ کسی کی شادی ہوگی، یا پھر کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ان 5 لڑکیوں میں سے کسی کا رشتہ مانگے گا۔ ایسا تو نہیں کہ کچھ اسی قسم کی سوچیں سوچتے ہوئے بس ذہن جو ہے وہ کسی ایسی تکلیف کا شکار ہو گیا ہے کہ جس میں مجھے وہ نظر آنے لگا ہے کہ جو ہے نہیں ہے۔ میں نے زلیخا کے صرف چھت پر جا کر کے چند لمحے بیٹھنے کو کسی اور ہی بات سے تعبیر کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں ذہنی طور پر پاگل ہو چکا ہوں یا پھر کسی ایسی مرض کا شکار ہوں، کوئی ایسا نفسیاتی مسئلہ کہ جس کا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بہن کہتی ہے کہ بھائی ایسا کوئی بندہ ہو تو میں پیش کروں نا، کس کی شادی کس کے ساتھ؟ اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہوں کہ ہے؟ اور ظاہری بات ہے اس نے اسے محبت سے پچکار کر پوچھا ہے کہ بھئی اگر کوئی ہے تو بتا دو، اگر ہے تو بات کرتے ہیں، بات چلاتے ہیں، اگر کوئی تمہارا رشتہ مانگے گا تو مجھے اچھا ہی لگے گا، والدین کو اچھا ہی لگے گا، غریب کی بیٹی بیائی جائے گی، یہ اچھا ہوگا۔ لیکن زلیخا نے صاف طور پر ان باتوں سے انکار کر دیا تھا اور وہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ پھر یہ ایک دفعہ اپنے والدین کو لے کر بھی گیا تھا، تب بھی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تھا۔ اس وقت پہلے جب یہ گیا تو اسے زلیخا نظر نہیں آئی اور جب یہ دوبارہ والدین کے ساتھ گیا تو زلیخا وہاں پر موجود تھی۔ ساری رات ٹینکی کے پیچھے بیٹھ کر بھی دیکھ لیا تھا، دوسرے چھت پہ جا کر بھی دیکھ لیا تھا۔ یا خدا کیا ماجرا ہے، واقعی کیا یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہے؟ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے جو کہ زین کو شروع ہو چکی ہے؟ یہی چیزیں زین سوچتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر ظفر کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک سائیکائٹرسٹ ہے۔ اصغر جو کہ اس کا دوست تھا، اس کی کسی عزیزہ کو بھی دماغی جھٹکے لگتے تھے اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھی، تو وہ ڈاکٹر ظفر کے پاس گئی تھی جس کے علاج سے اسے بڑا افاقہ ہوا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا تھا کہ یہ ڈاکٹر ظفر کے ساتھ جلد رابطہ کرے گا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کام کے لیے اسے تھوڑا بہت ٹائم اپنی ریڑھی سے نکالنا پڑے گا۔ خیر اگلے روز یہ سامان لے کر کے آیا، اس نے سامان لگایا اور اپنی ریڑھی کا دھیان اس نے رکھنے کے لیے مبشر کو کہا۔ اس نے کہا مبشر میں گھنٹے بھر میں واپس آ جاؤں گا، میری ریڑھی کا دھیان رکھنا، اور مجھے جو ہے ایک کام ہے جو کہ بے حد ضروری ہے اور مجھے وہ کام لازمی کرنا ہے۔ یہ وہاں سے فوری طور پر اصغر کے گھر پہنچا جو کہ ابھی تک سو کر بھی نہیں اٹھا تھا۔
وہ ایک دکان پر سیلز مین تھا، اس لیے 9 سے 10 بجے پہلے نہیں اٹھتا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر کے چلا اور ڈاکٹر ظفر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا ڈاکٹر ظفر آ گیا ہوگا، صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 بجے تک وہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر رات کو یعنی شام کو 5 بجے کے بعد آتا ہے۔ یہ اس سے اصغر کو لے کر کے ڈاکٹر ظفر کے کلینک چلا گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا جہاں پر اسے 1000 روپے فیس ادا کرنی پڑی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ایک دن کی دہاڑی سے بھی زیادہ تھی۔ اس وقت 400-500 کی دہاڑی بھی اگر کوئی کما لیتا تھا تو بڑی دہاڑی مانی جاتی تھی، لیکن یہ 1000 روپے فیس اس نے ادا کی۔ ڈاکٹر ظفر کے پاس گیا اور ڈاکٹر ظفر نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اصغر کو باہر جانے کے لیے کہا، کیونکہ ڈاکٹر ظفر کے سامنے یہ جو بھی بات کرنا چاہتا تھا یہ اس بات کا پتہ اصغر کو نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ اصغر اسے چھوڑ کر کے باہر چلا گیا، وہ باہر جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے جو بھی بات تھی، جب شروع ہوئی، جیسے ہوئی، جس طریقے سے ہوئی، جو واقعات پیش آئے، جو اس نے کیا، پوری تفصیل سے اس نے ڈاکٹر ظفر کو یہ بات بتا دی۔ ڈاکٹر ظفر ایک ادھیڑ عمر 50 سال سے پلس ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھا۔ اس نے پوری بات سننے کے بعد اس سے اس کی روزانہ کی روٹین کے بارے میں سوال کیے، اس کی شادی کو لے کر کے، گھر کی غربت کو لے کر کے مکمل تفصیل وہ پوچھتا رہا۔ قریب آدھا گھنٹہ اس نے اسی کام میں لگا دیا۔ اس نے 1 گھنٹے کا بول کر کے مبشر کو چھٹی لی تھی، لیکن ابھی 1.5 گھنٹہ اسے یہاں پر ان تمام معاملات میں ہو چکا تھا۔ پھر قریب آدھا گھنٹہ یہاں سے گھر تک جانے میں بھی، یعنی اس بازار تک جانے میں بھی لگ جائے گا جہاں پر مبشر کے حوالے یہ ریڈی کر کے آیا تھا۔ لیکن بہرحال مبشر کی ریڈی اس کی ریڈی کے ساتھ ہی لگتی تھی، اس لیے اسے فکر نہیں تھی اگر کوئی گاہک آئے گا تو وہ دونوں ریڈیوں کا گاہک دیکھ لے گا۔ قریب 1.5 سے 2 گھنٹے کی بات چیت کے بعد ڈاکٹر ظفر نے اس کے ساتھ مختلف سوالات کرنے کے بعد ڈاکٹر ظفر نے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میاں، 2 باتوں میں سے ایک بات مجھے سمجھ آئی ہے۔ پہلی بات، تم نفسیاتی مریض نہیں ہو، تم ایک باقاعدہ پورے ہوش و حواس میں ایک ایسے شخص ہو کہ جسے کوئی نفسیاتی مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ ہے، اس لیے تمہاری کوئی امیجنیشن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جو بھی تم نے بتایا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حقیقت سے تعلق ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اس قدر احتیاط سے کھیلا جا رہا ہو کہ تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، کیونکہ تم ہر لحاظ سے ہوش مند ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جیسا کہ مجھے لگتا نہیں کہ ہے، لیکن اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہیں کوئی نفسیاتی پرابلم ہے، تو صرف اس بات کو لے کر کے ہو سکتی ہے کہ تمہاری عمر 30 ہو چکی ہے اور ابھی تک تمہارا اپنا گھر آباد نہیں ہوا۔ اس بات کو لے کر کے تمہیں ذہنی طور پر کوئی اندر ایسی گرا ضرور ہے کہ جس کے چلتے تم جو ہے وہ اس تکلیف کا شکار ہوئے ہو، اور پھر یہ تمہاری امیجنیشن میری سمجھ میں آتی ہے، مانی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال میرا تجربہ یہی ہے کہ تمہیں کوئی نفسیاتی پرابلم نہیں ہے اور تم بالکل نفسیاتی مریض نہیں ہو۔ اگر تم اس بات کو لے کر کے پریشان ہو کہ تم کوئی نفسیاتی مریض ہو تو یاد رکھو کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی نفسیاتی پریشانی ہے، اور اگر ہے تو صرف اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں نے ہزاروں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی، لیکن اس قسم کی پریشانی کا شکار وہ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہیں شک ہے اپنی بہن کے بارے میں کہ وہ کسی سے ملتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا واسطہ ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شک تمہارا صحیح ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ اس قدر احتیاط برتتے ہیں کہ تمہارے چنگل میں نہیں آ رہے، بس کبھی نہ کبھی وہ تمہارے چنگل میں آ جائیں گے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہو، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور تم جو ہے وہ جو کچھ بھی سوچ رہے ہو وہی ٹھیک ہے۔
ڈاکٹر نے کوئی دوائی نہیں دی۔ زین کلینک سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی دوڑ اپنی ریڑھی کی طرف تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اس نے جلدی سے جلدی اپنی ریڑھی پر پہنچنا تھا۔ جب وہ ریڑھی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مبشر نے تھوڑی بہت سیل کی تھی، لہٰذا وہ اپنی ریڑھی پر جا کر کے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کیا ڈاکٹر ظفر کی بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو صرف شادی کو لے کر کے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اتنا نہیں کہ وہ بالکل ایسی امیجنیشن بنا لے اور اپنے پاس سے کردار کو تخلیق کرے۔ پھر وہ سوچنے لگا اس نے اس شخص کو بھاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کوئی تخلیق شدہ کردار نہیں تھا، واقعی میں وہ شخص فٹافٹ سے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے جب بھی کھٹاک سنی تھی اوپر گیا تھا تو کسی نہ کسی کو محسوس کیا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی آتا ضرور تھا، کوئی کھٹکا ہوتا ضرور تھا، کچھ نہ کچھ تو تھا جو موجود تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ بہت احتیاط برت رہے تھے۔ زلیخا اور وہ دونوں زین سے 2 قدم آگے چل رہے تھے۔ جو زین سوچتا تھا وہ اس سے پہلے سوچ لیتے تھے، جو زین کرنا چاہتا تھا شاید اس کا اندازہ انہیں پہلے ہو جاتا تھا۔ وہ زین سے کچھ زیادہ فاسٹ سوچ رہے تھے، اس لیے اب ایسا لگا کہ کچھ نہ کچھ، اگر ڈاکٹر ظفر نے بتایا ہے کہ یہ نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو حقیقت اس میں ہے۔ زین نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ بہرحال ٹائم لگے گا، اپنی کوشش وہ نہیں چھوڑے گا، وہ اس بات کی تہہ تک پہنچے گا، چاہے اسے کتنی ہی راتیں اس ٹینکی کے پیچھے چھپ کر کے گزارنی پڑے۔ کوئی تو ایسی رات آئے گی کہ جب یہ لوگ غلطی کریں گے، کوئی تو ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ اس کے چنگل میں پھنسیں گے۔ لیکن وقت گزرتا رہا، اس نے جتنی بار بھی کوشش کی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب تو وہ باقاعدہ اس بات کو سوچنے لگا کہ یہ سب اس کا خیال ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہ کسی وہم میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ واقعی نفسیاتی مریض بن چکا ہے، شاید اپنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی طرح کچھ روز گزرے کہ ایک روز زلیخا کو کچھ چکر سے آئے اور وہ چکرا کر وہیں صحن میں بیٹھ گئی۔ والدہ نے اسے فٹافٹ سے وہاں سے اٹھایا اور قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے زلیخا کو اچھی طرح سے چیک اپ کیا اور چیک کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ زلیخا پریگننٹ ہے اور ماں بننے والی ہے۔ یہ بات زلیخا کی ماں پر تو بجلی بن کر گری اور نسرین بیگم جو کہ زلیخا کی ماں تھی وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے زلیخا سے پوچھا کون ہے اس کا باپ، کون ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ ان باتوں کو کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ ظاہری بات ہے لیڈی ڈاکٹر جو تھی اس نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ وہ اپنی پریگننٹ لڑکی کو لے کر کے گھر آ گئی تھی۔ زلیخا پریگننٹ تھی، اس بات کا ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے شوہر سے چھپا نہیں سکتی تھی۔ باقی بہنوں کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ چلنا تھا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی۔ بھائی دونوں اس وقت کام پر تھے اس لیے ان کو تو اس بات کا پتہ نہیں لگنا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ صدیق صاحب نے اپنے سامنے زلیخا کو بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے ایک آدھ تھپڑ بھی اسے جڑ دیا تھا جس کے بعد وہ ہچکیاں لے کر کے رونے لگی تھی۔ ماں نے پوچھا تھا، صدیق نے پوچھا تھا، اور بہنیں چھپ کر جو ہے وہ ایک جگہ کھڑی تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ باجی کیا جواب دے گی۔ ہچکیوں اور آنکھوں کے درمیان جب باپ نے، جس کا نام محمد صدیق تھا، اس نے بیٹی سے پوچھا کون ہے اس کا قصوروار، کس کا یہ بچہ ہے، کس کا بچہ اٹھا لائی ہو، کون ہے اس کا باپ، کون ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اب اس نے روتے ہوئے بڑے ہی روحان سے لہجے میں کہا زین۔ صدیق اور نسرین دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا کون زین، کس زین کی بات کر رہی ہو، کوئی اور لڑکا ہے، کوئی اس محلے میں رہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا بڑا بھائی زین۔ اب ماں نے کہا کل موہی کب ہوا؟
اگر کچھ ایسا اس نے کیا یا اس نے تمہیں پکڑا یا پھر اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تم نے اس بات کو چھپائے کیوں رکھا؟ کہنے لگی اس نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں بولوں گی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ میری کبھی کبھی نیند نہیں آتی تو میری عادت ہے میں چھت پر چلی جاتی ہوں۔ میں جب بھی چھت پر جاتی ہوں وہ بھی اٹھ کر میرے پیچھے آ جاتا ہے اور اکثر وہاں پر وہ مجھے ڈرا دھمکا کر کے، میں کیا کہوں، یہ ہچکیوں اور آہوں کے درمیان وہ بات تھی کہ جو اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتائی تھی، اپنے سب سے بڑے بھائی زین کے بارے میں بتائی تھی۔ وہ ہچکیوں اور آہوں کے درمیان جس کا نام لے رہی تھی وہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، کمانے والا تھا، واحد سہارا تھا، لیکن وہ اس گھر کی عزت کا ڈاکو بھی تھا۔